بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ آپ کی تمام تر پریشانیوں کو دور فرمائے، آپ کے رزق میں خیر و برکت عطا فرمائے، آپ کی مشکلات کو آسان فرمائے اور آپ کی تمام تر جائز حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ میری آج کی ویڈیو گناہان کبیرہ کے حوالے سے ہے کہ گناہ کبیرہ اور صغیرہ کون سے ہیں، اور گناہان کبیرہ قرآن نے کن گناہوں کو کہا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں ویڈیو شروع کروں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ جو مومن گناہان کبیرہ سے پرہیز کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے گناہ صغیرہ کے متعلق سوال نہیں کرے گا۔ گناہ کبیرہ کا مطلب بہت بڑے گناہ اور گناہ صغیرہ کا مطلب چھوٹے گناہ، جس کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم ان بڑے گناہوں سے بچے رہے جن سے تم کو روکا جا رہا ہے، تو ہم تمہاری چھوٹی چھوٹی خطائیں ساقط کر دیں گے اور تمہیں مقام عزت میں داخل کر دیں گے۔ کتاب ثواب الاعمال میں عباد بن کثیر سے روایت ہے کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے حضور سوال کیا کہ گناہان کبیرہ کتنے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہر وہ کام گناہ کبیرہ ہے جس کے فاعل کے لیے جہنم کی آگ کا وعدہ کیا گیا ہے، یعنی ہر وہ گناہ جس سے قرآن میں جہنم کا وعدہ کیا گیا ہے وہ گناہ کبیرہ ہے، اور ہم پر واجب ہے کہ ہم ان گناہوں سے پرہیز کریں اور دور رہیں، تو اللہ ہمارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ کسی بھی گناہ کو یہ سمجھ کر نہ کیجیے گا کہ یہ تو چھوٹا سا گناہ ہے، اللہ معاف کر دے گا، کیونکہ جب ہم یہ کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کو بڑا کر دیتا ہے، کیونکہ وہ کام ہم جان بوجھ کر انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، لیکن انجانے میں اگر انسان سے خطا ہو جائے، وہ اپنے رب کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن سے گناہ کبیرہ کے بارے میں بتایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ گناہان کبیرہ میں سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے۔ یہ پہلا گناہ کبیرہ ہے جس کی کوئی معافی نہیں ہے، یعنی شرک کرنا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا، اللہ کو ایک نام ماننا جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے، اور اس کا کرنے والا کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے سورہ نساء میں کہ بے شک اللہ اسے معاف نہیں کرے گا جو اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا۔ اور ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا، اللہ اس پر جنت کو حرام قرار دے دے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ظالمین کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ یہ ہو گیا پہلا گناہ کبیرہ۔ دوسرا گناہ کبیرہ، اللہ کی رحمت سے مایوسی۔ دیکھیے، کبھی بھی اللہ کی بارگاہ میں مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں اور یہ گناہ کبیرہ ہے۔ ہمیشہ اللہ سے امید رکھنی چاہیے کہ وہ آپ کے لیے بہترین کرے گا۔ سورہ یوسف کی 87ویں آیت میں، یعنی 87 آیت میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اللہ کی روح و رحمت سے مایوس نہ ہوئیے۔ اللہ کی رحمت اور روح سے وہ مایوس نہیں ہوتا مگر وہ جو اپنے آپ کو اللہ کے مکر سے محفوظ سمجھے۔ اس کے بعد اللہ کے مکر و منصوبوں سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھنا گناہان کبیرہ ہے۔ ایک اور گناہ کبیرہ، والدین کا نافرمان ہونا، اور ارشاد رب العزت ہو رہا ہے سورہ مریم کی آیت نمبر 14 میں کہ اور مجھ کو اپنی والدہ کا فرما بردار بنایا اور الحمدللہ کہ مجھے سرکش اور نافرمان نہیں بنایا، یعنی جو ماں باپ کے نافرمان ہوں گے اللہ تعالیٰ کبھی بھی انہیں جنت میں نہیں جانے دے گا۔ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کی ساری زندگی بھی عبادت میں گزری ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے، تہجد گزاری کرتے ہوئے، اگر آپ اپنے ماں باپ کے نافرمان ہیں تو اللہ جنت تو بہت دور کی چیز ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں دے گا۔ اس کے بعد قتل عمدہ گناہان کبیرہ میں سے ہے، یعنی جو کسی بھی بے گناہ کو قتل کر دے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرتا۔ کسی کو بے گناہ قتل کرنا، اب چاہے وہ کوئی بھی ہو، اب
اس سے عقیدوں کا یا مذہب کا تعلق نہیں ہے۔ اگر بلا وجہ بے گناہ کوئی کسی کو قتل کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مومن کو کبھی بھی یا اس مسلمان کو کبھی بھی جنت میں نہیں داخل کرے گا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 93 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جس نے جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کیا اس کی سزا جہنم ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ اور اب ہے باعفت عورتوں پر الزام لگانا، یعنی وہ پاک دامن عورتیں، نیک عورتیں جو اپنی عزت اور اپنے پردے میں رہتی ہیں، جو ان پر تہمت لگاتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، وہ لوگ جو ہیں جہنم میں جائیں گے۔ اس کے لیے سورہ نور میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ جو لوگ بے خبر پاک دامن مومنہ عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ یعنی الزام تراشی، تہمت لگانا ایک عظیم گناہ ہے اور اس کے لیے اللہ نے عظیم عذاب کی پیشن گوئی کی ہے، اور ہم انسان ان گناہوں میں کتنے مبتلا ہیں کہ بڑے ہی ذوق و شوق کے ساتھ ہم دوسروں پر تہمت لگا دیا کرتے ہیں۔ کبھی بھی ایسا کام انجام نہ دے، کیونکہ جب تک آپ تہمت لگانے والا آپ کو معاف نہیں کرے گا، اللہ بھی آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ مال یتیم کا کھانا ظلم ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 10 میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، اور جو لوگ ناحق یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں بس آگ بھرتے ہیں اور جلد ہی جہنم کی بھڑکتی آگ میں تپائے جائیں گے۔ یعنی یتیم کے مال کے کھانے والا بھی جہنم میں جائے گا جب تک کہ وہ مال یتیم کو واپس نہ کر دے اور اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے معافی نہ مانگ لے۔ پھر ہے میدان جنگ سے فرار کرنا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کی آیت نمبر 16 میں فرمایا، جس نے اپنی اس روز پیٹھ پھیری مگر یہ کہ جنگی چال کے طور پر یا کسی فوجی دستے سے جا ملنے کے لیے تو کوئی حرج نہیں، ورنہ وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہوگا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ یعنی میدان جنگ سے بھاگ جانا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ سود خوری گناہ کبیرہ میں سے ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 میں، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ بس اس شخص کی طرح اٹھیں گے جسے شیطان نے چھو کر حواس باختہ کیا ہے۔ ایک دوسرے مقام پر فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ کا خوف کرو اور جو سود لوگوں کے ذمہ باقی ہے اسے چھوڑ دو۔ اگر تم مومن ہو، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو خدا کو اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یعنی دیکھیے کہ سود لینا کتنا بڑا گناہ ہے، جبکہ اگر ہم اس معاشرے میں دیکھیں تو میں نے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا جو 5 وقتہ نماز ادا کرتے ہیں، مسجدوں میں جاتے ہیں، لیکن سود خور ہیں۔ کیا اللہ انہیں معاف کر دے گا یا اللہ ان کی نمازوں کو قبول کر لے گا؟ ہرگز نہیں۔ اللہ نے صاف صاف قرآن میں کہہ دیا کہ جو بھی سود کھاتا ہے، وہ جو سود لیتا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، چاہے وہ کتنا ہی عبادت گزار بن جائے۔ جادو سحر کرنا گناہان کبیرہ میں سے ایک ہے۔ یعنی جو بھی کسی کے لیے جادو کرتا ہے، سحر کرتا ہے، انہیں تکلیف اور ایذا پہنچانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے فرما رہا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں، اور یقیناً انہیں علم ہے کہ جس نے یہ سودا کیا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ یعنی جو بھی جادو سحر کرتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں کوئی حصہ نہیں رکھا، اس کا ٹھکانہ بغیر حساب و کتاب کے ہی جہنم ہے۔ خدارا ان باتوں سے بچیے، دوسروں کے لیے گڑھے نہ کھودیے، دوسروں سے حسد نہ کیجیے، کیونکہ یہ تمام کام ہم انسان حسد کی ہی بنا پر کرتے ہیں۔ زنا گناہ کبیرہ میں سے ایک ہے اور یہ اس معاشرے کی سب سے بڑھتی ہوئی بیماری ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے سورہ فرقان کی آیت نمبر 68 اور 69 یعنی 68 اور 69 میں، جو ایسا کام کرے گا وہ اپنے گناہ میں مبتلا ہوگا، قیامت کے دن اس کا عذاب دگنا ہوگا۔ یعنی ایک عذاب جو ہوتا ہے اسے بڑھا دیا جائے گا، اسے اس عذاب میں ذلت کے ساتھ ہمیشہ رہنا ہوگا۔ خدا را اگر کوئی اس غلطی کا مرتکب ہے تو اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ لے، ورنہ وہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جھوٹی قسم کھانا گناہ کبیرہ میں ہے، جسے ہم بہت ہی معمولی سی بات سمجھتے ہیں، کورٹ کچہریوں میں جا کر جھوٹی قسمیں کھا لیتے ہیں، تو یہ خدا کی بارگاہ میں
سب سے بڑی چیز ہے کہ جس کے لیے اللہ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 77 میں فرمایا، بے شک جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ چوری اور خیانت گناہ کبیرہ میں سے ایک ہے، یعنی کسی کے مال میں خیانت کرنا اور کسی کے مال کو چوری کرنا۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے آیت نمبر 161 سورہ آل عمران میں، اور جو کوئی خیانت کرتا ہے وہ قیامت کے دن اپنی خیانت کی ہوئی چیز کو اللہ کے سامنے حاضر کرے گا۔ اب آپ سوچئے کہ اگر آپ نے کسی کی مال میں خیانت کر دی تو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جب تک آپ وہ چیز نہ لے کر آئیں گے، پیش نہ ہوں گے، اللہ آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ آپ بتائیں کہ کیسے لے کر آئیں گے؟ آپ اپنے گناہ کی معافی کس طرح اللہ کی بارگاہ میں مانگیں گے؟ زکوٰۃ ادا نہ کرنا اللہ کی بارگاہ میں گناہ کبیرہ ہے، جس کے لیے اللہ نے سورہ توبہ میں زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کو جہنم کی نوید سنائی ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 35 میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، جب وہ مال آتش جہنم میں تپایا جائے گا اور اسی سے اس کی پیشانیاں اور پہلو اور پشتیں داغی جائیں گی، اور ان سے کہا جائے گا یہ ہے وہ مال جو تم نے اپنے لیے ذخیرہ کر رکھا تھا، لہٰذا اب اسے چکھو جسے تم جمع کیا کرتے تھے۔ خدا را جو آپ میں سے مالدار ہیں اپنے مال کی زکوٰۃ نکالیں، ورنہ یہی مال ان کے لیے عذاب جہنم بن جائے گا۔ جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو اپنے ساتھ کچھ نہیں لے کر جاتا، سب کچھ پیچھے چھوڑ کر جاتا ہے۔ انسان کے ساتھ صرف اس کا عمل جاتا ہے۔ اپنے ہاتھ سے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے جائیں، اپنے مال کی زکوٰۃ نکالیں تاکہ اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائیں۔ زکوٰۃ آپ کے مال کو پاک کر دیتا ہے، نہ صرف اللہ جو ہے وہ آپ کے مال کو پاک کرتا ہے زکوٰۃ کے ذریعے سے، بلکہ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اللہ ان کے مال میں جو ہے وہ خیر و برکت عطا کرتا ہے، ان کے مال کو دگنا کر دیتا ہے۔ جھوٹی شہادت اور شہادت کو چھپانا دونوں گناہان کبیرہ میں سے ہیں، اور یہ ہمارے یہاں سب سے عام رواج ہے کہ عدالتوں میں جھوٹی گواہیاں دی جاتی ہیں، بے گناہ کو گناہ گار بنا دیا جاتا ہے اور گناہ گار کو بے گناہ۔ اور ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اور جو شہادت چھپاتا ہے اس کا دل گناہ گار ہوتا ہے، یعنی وہ لوگ جو شہادت کو چھپاتے ہیں اور جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں اللہ انہیں جہنم میں ڈال دے گا۔ شراب خوری گناہ کبیرہ ہے۔ دیکھیے کہ یہ بیماری ہمارے معاشرے میں کتنی پھیلی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شراب خوری کو بتوں کی عبادت کے برابر قرار دیا، اور اس طرح جان بوجھ کر نماز کا ترک کرنا، اور وہ جو اللہ نے فرض کی ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کیا تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے ذمہ سے بری ہے۔ تو یعنی وہ چیزیں جن کے لیے اللہ نے جہنم کی نوید سنائی ہے وہ تمام کی تمام گناہان کبیرہ میں شامل ہیں۔ عہد کا توڑنا بھی گناہان کبیرہ میں سے ہے، قطع رحمی کرنا گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ اور سورہ رعد کی آیت نمبر 65 میں ہے، ایسے ہی لوگوں پر لعنت ہے، ان کے لیے ٹھکانہ ہی برا ہوگا۔ بس جو گناہان کبیرہ سے پرہیز کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے باقی گناہوں کو ساکت کر دے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچتے رہیں جن سے تمہیں روکا جا رہا ہے تو ہم تمہاری چھوٹی موٹی غلطیاں ساکت کر دیں گے اور تمہیں عزت کے مقام میں داخل کریں گے۔ بس اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں ہر گناہ کبیرہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو راہ ہدایت پہ قائم فرمائے، آمین۔ اب میں اگر ویڈیو اجازت پسند چاہوں گی، آئے تو اسے اللہ لائک حافظ، اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اب میں اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔